أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام في وقت خروج من المكة إلى المدينة: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا أو أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك مما تحب وترضى. والمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز مومنین کرام و سامعین محترم، یہ عشر محرم الحرام کہ جو خداوند متعال کی جانب سے ہماری اس پرتقصیر زندگیوں کے اندر ایک اور موقع ہے، ایک اور فرصت ہے، اور ماہ محاسبہ و ماہ قرب الی الحسین ہے کہ ہم راہ حسین و ذات حسین ابن علی کے ساتھ تقرب پیدا کریں اور قریب ہو جائیں. اور جس طرح ماہ محرم الحرام ایک فرصت ہے، ساتھ ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اے انسان، اے مومن، اے شیعہ، اے عزادار و اے ماتمدار، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ جس طرح سے آیا ہے اسی طرح سے گزر جائے اور تم اپنے مولا، اپنے آقا کی کاروان سے دور، کوسوں دور کھڑے رہ جاؤ. اگرچہ وہ قافلہ، وہ کاروان اتنا باعظمت اور پرشکوہ ہے، اور ہم جیسے پرتقصیر انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے اندر اگر شامل نہیں ہو سکتے تو کم از کم چند قدم قریب تو آ سکتے ہیں. کم از کم کوشش کر کے اس کاروان سے تھوڑا سا فاصلہ کم تو کر سکتے ہیں، اور 2 قدم، چند قدم، جتنی جس کو توفیق ہے اس قدر اس کاروان سے، اس راہ حسین ابن علی سے اپنے آپ کو نزدیک کر سکتے ہیں. اس عشر محرم کے لیے جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے راہ حسین ابن علی، یا حسین ابن علی کا راستہ، کہ وہ راہ جس کے اوپر امام چلے اور آخر تک چلتے گئے، بیچ میں اس راہ کو ترک نہیں کیا. اور یہی راستہ راہ نجات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کسی انسان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی، اور نہ اس کی اجتماعی و معاشرتی و سیاسی و اقتصادی کسی قسم کا کوئی پہلو ہو، اس کے لیے راہ نجات ہے تو اسی راہ میں ہے. اس کے علاوہ کسی اور راہ میں راہ نجات موجود نہیں ہے. اور اسی حقیقت کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما گئے: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ لوگوں حسین ہی چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. آپ غور کریں کہ جب ایک انسان چاروں طرف سے پانی کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے اور مہلکے کے اندر ہوتا ہے، ہلاکت کی جگہ پہ ہوتا ہے،
تو اس موقع پر اس کو جس چیز کی تمنا ہوتی ہے، جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسا سہارا مل جائے جو مجھے نجات عطا کر سکے۔ اور جب ایک انسان مسافر و ایک انسان مہاجر ایک ایسے راہ پہ سفر کر رہا ہو جس راہ پہ چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ اس موقع پر ایک ایسے نور و ایسے چراغ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ رسول خدا فرما گئے کہ اے انسانوں، اے قافلہ انسانیت، تمہارے لیے اگر چراغ ہدایت ہے تو وہ ذات حسین ابن علی ہے، وہ اگر کوئی کشتی نجات ہے تو وہ بھی حسین ابن علی ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے راستے ولضالین کے راستے ہیں، مغضوب علیہم کے راستے ہیں، اور یہی راہ ہے انعمت علیہم کا، کہ جس کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے انسان، اے مومن، صبح شام خدا سے طلب کرو اہدنا الصراط المستقیم کے بارے الہا پروردگارا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بھی عطا فرما، اس کی طرف ہماری بھی رہنمائی و ہدایت فرما۔ لیکن وہ لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہیں یا ضالین ہیں، ان کے راستہ ہمیں دور فرما۔ یہ راہ حسین ابن علی، جس کو نام دیا حسین کا راستہ یا رسول کی تعبیر کے مطابق یہ راہ مصباح الہدی و سفینۃ النجات ہے۔ یہ عقیدت کا جملہ نہیں، توجہ کریں، یہ رسول خدا نے صرف امام حسین کی عقیدت میں سرشار ہو کر امام حسین کی فضیلت بیان نہیں کی بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ تاریخ کے اندر قرآن کریم نے ایک سفینہ کا ذکر کیا، ایک کشتی کا ذکر کیا، اور وہ کشتی جناب نوح ہے، حضرت نوح نبی کی کشتی۔ وہ نوح نبی کہ جو اتنے با استقامت نبی تھے، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی، قرآن کی گواہی کے مطابق 950 سال تبلیغ کی، اور روایات کے مطابق اس کاروان نوح کے اندر کتنے لوگ شامل ہوئے؟ 100 سے بھی کم افراد، بلکہ بعض میں لکھا ہے فقط 70 افراد شامل ہوئے۔ اس کے بعد جناب نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خدایا، یہ میری قوم اب بانجھ ہو چکی ہے، کس لحاظ سے؟ ہدایت قبول کرنے کے لحاظ سے ان کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ یہ ہدایت کا نطفہ اپنے اندر لیں اور اس نطفے کے اوپر، یعنی اس نطفے پہ کام کریں، اس کو پروان چڑھا کے ایک پیکر ہدایت تشکیل دیں۔ یہ قوم اب بانجھ ہو چکی ہے، عقیم ہو گئی ہے، یہ اب ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے، لہٰذا اب اس زمین سے ان کا وجود پاک کر دے، ان کا ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دے۔ اس وقت خداوند متعال کا ارشاد ہوا کہ اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظارت میں ایک کشتی بنائیں، آپ صنعت کریں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک صنعت کریں، ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور جناب نوح نے خداوند متعال کے اس حکم کی تعمیل کی اور کشتی بنانے کا عمل شروع کیا۔ اب یہاں پر اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا عقیدت سے سرشار، تو وہ کہتا کہ اے نوح آپ تو نبی خدا ہیں، آپ خدا سے کہیے کہ باقی سب تو غرق ہو جائیں، آپ کو کشتی کے بغیر نجات مل جائے۔ کیا خدا قادر نہیں ہے کہ نوح کو کشتی کے بغیر نجات دے؟ خدا بے شک قادر ہے، لیکن خدا کا نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ جب بھی ڈوبتے کو سہارا دینا ہے، ڈوبتے کو نجات دینی ہے، تو نجات کشتی کے ذریعے سے ہوگی، اور بھولے بھٹکے کو جب بھی راستہ دکھانا ہے تو وہ چراغ کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ پس حضرت نوح نے بلا چون و چرا، بغیر سوال کیے
خداوند متعال کے حکم کی تعمیل کے کرتے ہوئے کشتی بنانا شروع کی. کشتی بنتی گئی اور جو تمسخر اڑانے والے تھے وہ تمسخر اڑاتے گئے، وہ مسخرہ کرتے گئے. قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت نوح کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اے نوح کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اس صحرا کے اندر کشتی کا کیا کرو گے؟ اور حضرت نوح بھی سینے پہ پتھر رکھ کے اپنی قوم کے لیے یہ کہتے تھے کہ تم نہیں جانتے، جب وہ وقت آئے گا تب تم جان جاؤ گے. اس وقت دیکھا جائے گا کہ آیا میرا دماغ خراب ہے یا تمہارا. پھر جب کشتی بنانے کا مرحلہ تشکیل پایا، کشتی کے اندر سوار ہو گئے تمام جنوں، تمام بشر جو مومن تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت نوح بھی سوار ہوئے اور حکم ملا کہ پرندوں کا، جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر رکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی اس کشتی سے باہر ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا. جو بھی کشتی سے باہر ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا نہیں. تو جس کو نجات چاہیے وہ کشتی میں آ جائے. اب یہاں پر توجہ کریں کہ جس کو نجات چاہیے وہ کشتی نوح میں آ جائے، اور اگر کشتی نوح کو نجات چاہیے وہ سفینہ حسین کا سہارا لے. کشتی نوح کو اگر نجات چاہیے وہ سفینہ حسین کا سہارا لے. بس سارے کے سارے انسان جو نجات کے تمنی تھے، نجات کے متمنی تھے، وہ سب کے سب کشتی میں آ گئے. حضرت نوح کا بیٹا کھڑا ہو گیا باہر. قرآن نے کہا کہ فارق تنور، کہ جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان نے پانی برسانا شروع کیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، اور چاروں طرف پانی کا ہی سما ہے. اور حضرت نوح کشتی پہ سے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر دور کھڑا ہے، کشتی میں سوار نہیں ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ اے بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے نجات دے دے گا. نوح جانتے ہیں کہ کشتی میں جو نہیں ہے اسے پہاڑ بھی نجات نہیں دے سکتا. اور پھر خدا سے دعا کی کہ بار الہ اسے نجات دے دے. اے کہا یہ میرے اہل میں سے میری اولاد ہے. خدا فرماتا ہے کہ اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا اہل بیت میں شامل نہیں ہے. کیوں اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ کشتی نوح میں سوار نہیں، اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں وہ نجات یافتہ نہیں ہے. بس رسول خدا فرما گئے اور ہمارے لیے یہ ترازو، یہ میزان چھوڑ گئے کہ اے انسان، اے انسانی کاروان، جب تم چاہتے ہو کہ نجات حاصل کرو تو کشتی نوح کا سہارا لینا پڑے گا. حسین کے راستے سے ہمیں بہت ساری چیزیں دور کرتی ہیں. ابھی تک توجہ کریں، ہم اپنے اصلی موضوع کے اندر وارد نہیں ہوئے، بلکہ موضوع کے اندر داخل ہونے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو کانٹے ہیں، ان کانٹوں کو ابھی چن رہے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ اپنے موضوع کے اندر وارد ہو سکے. حسین کا راستہ دیکھیں، امام حسین نے ایک راہ اپنایا، اور اس زمانے میں باقی تمام لوگ راہ حسین سے دور کھڑے تماشائی بنے، حسین کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن حسین کے راستے پر نہیں ہیں. آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو مخلص تھے امام حسین کے ساتھ، خائن نہیں تھے، ہمدرد تھے، تبھی آ کے مشورہ دیتے تھے کہ مولا نہ جائیے، کوفی بے وفا ہیں، کوفی با اعتماد نہیں ہے، نہ جائیے. آ کے مشورہ دیتے تھے. کوئی آ کے بوسے دیتا تھا، کوئی آ کے کہتا تھا مولا میرا گھوڑا، میرا غلام و تلوار حاضر ہے، یہ لے جائیں لیکن مجھے معاف کر دیں. یہ خود کاروان حسینی کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے تھے. ہم ان کے اوپر یہ تہمت نہیں لگا سکتے کہ یہ امام کے ساتھ ہمدرد نہیں تھے. ہمدردی تھی لیکن معرفت نہیں تھی. حسین کی معرفت نہیں تھی. اے کاش ہمدردی کے ساتھ ساتھ اگر انہیں حسین کی معرفت بھی ہوتی اور یہ جان لیتے کہ یہ جو رسول فرما گئے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ حسین ہی نجات کی کشتی ہے. یعنی جو بھی اس عالم کے اندر جب تمام کا تمام معاشرہ ظلمت کے اندر ڈوب چکا ہو اور تمام کا تمام معاشرہ طاغوتیت کے اندر غرق ہو چکا ہو، اس وقت اگر کوئی کشتی نجات ہے تو وہ حسین ابن علی ہے.
اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ آج اس راہ حسین ابن علی سے جس چیز نے ہمیں دور کیا ہے اس کا نام ہے بھیڑ چال۔ بھیڑ چال یہ بڑا سبب و بڑی علت ہے، بڑی وجہ ہے جس نے انسانوں کو، اکثریت انسانوں کو راہ حسین ابن علی سے دور کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ بھیڑ چال میں مصروف ہیں۔ اگر بھیڑ چال بھیڑیں چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب بھیڑ چال انسان اپنا لیتے ہیں تو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ جیسے شیر اگر درندگی کرے تو شیر کے لیے یہی شجاعت شمار کی جاتی ہے، لیکن انسان جب انسانیت کو چھوڑ کے درندہ بن جائے تو مقام انسانیت سے حیوان بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جو دیگر صفات حیوانوں کے اندر موجود ہیں، مثال کے طور پہ قرآن نے کہا ان لوگوں کے بارے میں، علماء یہود کے بارے میں، الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات اپنے اوپر اٹھا تو لی لیکن اس تورات کا حق ادا نہیں کر سکے، اس تورات کو پوری طرح حمل نہیں کر سکے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ کل حمار، یہ گدھے کی طرح ہے۔ وہ گدھے کے لیے گدھا ہونا ننگ نہیں ہے، لیکن انسان جب انسانیت کے مقام سے گر کر گدھا بن جائے یہ پستی ہے، یہ اس انسان کے لیے پستی شمار ہوتی ہے۔ یا اسی طرح قرآن نے اور بہت ساری مثالیں دی، مثلا بعض دلوں کو کہا کہ یہ دل پتھر کی مانند ہو گئے ہیں، یا او اشد قسوہ، یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پتھر پہ موسیٰ نے عصا ماری تو اس میں سے بھی چشمے جاری ہو گئے، لیکن اس دل پر ذکر حسین بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ اتنا سخت اور سنگین و سنگ دل ہو چکا ہے کہ اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس پہ ذکر خدا بھی اثر نہیں کرتا۔ خب یہ بھیڑ چال کہتے کسے ہیں؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے انسانوں کو راہ حسین ابن علی سے دور کر سکتی ہے۔ بھیڑ چال یعنی جب بھی انسان کسی بھی کام کو سوچے سمجھے بغیر انجام دے اور اس کی ساری دلیل، آپ پوچھیں کہ بھیا ادھر کیوں جا رہے ہو، اس راستے پر کیوں چل رہے ہو، وہ کہے گا اس لیے کہ فلاں چل رہا ہے، فلاں آدمی اس راستے پہ چل رہا ہے اس لیے میں بھی اس راستے پر جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھو اس پیشے کا انتخاب کیوں کیا، اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا، فلاں بھی کر رہا ہے، یا اکثریت اس راہ پہ جا رہے ہیں اس لیے میں بھی جا رہا ہوں۔ جب بھی انسان، کوئی بھی انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے کی پیروی کرے اسے کہتے ہیں بھیڑ چال۔ اس کے پاس اپنی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس اپنی وجہ نہیں ہے، ساری کی ساری دلیل اور ساری کی ساری وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسرا بھی چل رہا ہے اس لیے میں بھی چل رہا ہوں۔ کئی سالوں پہلے، یا آپ نے بھی شاید واقعہ سنا ہو کہ کچھ سالوں پہلے بہت ساری بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کی، بہت ساری بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کی۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ بھیڑ کس طرح سے اجتماعی خودکشی کر سکتی ہے۔ اور ایک بھیڑ سبزہ زار کے اندر چل رہے تھے، ساتھ ہی ایک دریا گزرتا تھا، ایک تلاطم خیز دریا۔ ایک بھیڑ چلتے چلتے دریا میں گر پڑتی ہے، باقی بھیڑیں نہیں دیکھتی کہ یہ کیوں گر پڑی، ممکن ہے پاؤں پھسل گیا ہو، ممکن ہے پانی پینے کے لیے جھکی، لیکن دریا نے مہلت نہیں دی، دریا بہا کے لے گیا۔ باقی بھیڑوں نے آؤ دیکھا نہ تو فوراً دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس کو عنوان دیا تھا اخبار نے کہ بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کی۔ یہ بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی تو کی، لیکن بہت سارے انسان بھی اسی طرح اجتماعی خودکشی کر رہے ہیں۔ بھیڑ اگر اجتماعی خودکشی کرے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ چند بھیڑوں کے جو مالک ہے اس کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر انسان اجتماعی خودکشی کرنے پر آئے تو اس کی جنت و جہنم کا معاملہ ہے، وہ جہنم میں گر جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کو اگر مزید میں کھولوں
ایک مثال ہے جس مثال سے ہم واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان بھیڑ چال کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں، پیچھے جگہ ختم ہے، بالکل آگے آگے آ جائیں۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ مومنین سے گزارش آگے اس طرف اور آگے تشریف لیں، اور محمد والے محمد صلوات۔ اگر اس مطلب کو آپ کے سامنے ایک مثال سے واضح کروں، ایک فرضی کہانی ہے، حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دانا وزیر سے پوچھتا ہے کہ اے وزیر محترم، میں نے کافی عرصے سے سنا تھا کہ یہ بھیڑ چال ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بھیڑ چال کسے کہتے ہیں، آیا آپ میری وضاحت کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھیڑ چال کسے کہتے ہیں؟ وزیر بہت دانا تھا، کہتا ہے کہ بادشاہ عموماً نالائق ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ذہین بھی نہیں ہوتے، تو اگر اس بادشاہ کو میں نے لیکچر دینا شروع کیا، درس دینا شروع کیا، تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، صرف وقت ضائع ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ بادشاہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری طرح سے آپ کو بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں بٹھا دوں، تو مجھے تھوڑی مہلت دیں۔ بادشاہ کہتا ہے جاؤ، جتنی مہلت چاہیے تمہیں دی۔ وزیر نکلتا ہے وہاں سے، نکلنے کے بعد ایک جوتا بنانے والے کے پاس آتا ہے، موچی کے پاس، اور کہتا ہے کہ ایک جوتا چاہیے، ایک جوتا بنانا ہے۔ اور موچی پوچھتا ہے کہ آیا تمہارے پاؤں کا بناؤں؟ کہتا ہے نا، میرے پاؤں کا نہیں بنانا۔ کہتا ہے کس طرح کا بناؤں؟ کہتا ہے 6 فٹ کا جوتا چاہیے۔ کتنا بڑا؟ 6 فٹ کا جوتا چاہیے۔ موچی بھی حیران، اتنا بڑا جوتا میں کیسے بناؤں؟ بار گئے، مرتا کیا نہ کرتا، وزیر ہے، وزیر کا حکم ہے، بس بنانا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ کتنے پاؤں بناؤں؟ کہتا ہے کہ ایک ہی پاؤں چاہیے، دونوں پاؤں نہیں چاہیے۔ 6 فٹ کا ایک جوتا جس کا صرف اور صرف ایک پاؤں ہو، دوسرا پاؤں نہ ہو۔ وہ بنا دیا۔ اب کہتا ہے اس جوتے کو تزئین کرو، اس کی آرائش کرو، خوبصورت بناؤ۔ خوب موچی بھی اس جوتے کے اوپر خوب سارے موتی جڑتا ہے، اس کے اوپر جو ہیرے جواہرات اس کو دیتا ہے وزیر، وہ سارے کے سارے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ خوب جوتا بنتا جاتا ہے، تیار ہوتا گیا، اور بادشاہ نے مہلت دی ہوئی تھی، لہٰذا وزیر اب دربار میں بھی حاضری نہیں دیتا۔ وزیر جوتا لے کر دربار سے بھی غائب، اس شہر سے بھی نکل جاتا ہے، ایک دور گاؤں میں جا کر، ایک دیہات میں جا کر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے۔ شاہانہ لباس اتارا، ایک درویش کا حلیہ بنایا، داڑھی چھوڑ دی، داڑھی بڑھائی، سر کے بال بڑھانے شروع کیے، ایک درویش، ایک قلندر کا روپ اس نے اپنایا۔ آہستہ آہستہ لوگ، وہ قوم کے جو قلندر پرست ہو، وہ قوم کے جو درویش پرست ہو، پیر پرست ہو، ان قوم کا ہجوم، اس قوم کا جمگھٹا اس کے دروازے پہ لگنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے، ان کی منت پوری ہو جاتی، حاجت روا ہو جاتی، ایک دوسرے کو بتاتا، دوسرا تیسرے کو بتاتا، تیسرا چوتھے کو بتاتا، اور بالآخر اتنا چرچا ہو گیا کہ بادشاہ کے دربار میں بھی یہ قصہ مشہور ہو گیا کہ فلاں علاقے میں ایک درویش نے، ایک پیر نے ظہور کیا ہے، جو پیر صاحب کرامت و صاحب معجزہ ہے، جس کا نفس نفس عیسیٰ ہے، پھونک مارتا ہے تو مریضوں کو شفا دے دیتا ہے، اس کا ہاتھ ید بیضا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے تو بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے کام نکل جاتے ہیں۔ بس بادشاہ بھی سنتا ہے، حیران ہوتا ہے، لیکن خاصی توجہ نہیں دیتا۔ ایک دن اس علاقے کے اندر ایک بہت تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے، اور بہت تیز بجلی چمکتی ہے۔ بارش ہو گئی، پیر صاحب کی جھونپڑی
ڈوب جاتی ہے۔ اگلے دن جب بارش ختم ہوئی، پانی گزر گیا، وہ پیر صاحب اپنا جھونپڑا، اپنا آستانہ دوبارہ سجاتے ہیں، لیکن اپنے آستانے میں اب ایک نئی چیز لگاتے ہیں۔ وہ جو 6 فٹ کا جوتا بنایا تھا، وہ 6 فٹ کا جوتا مرکزی دروازے پر لگا دیتے ہیں۔ مرید آنا شروع ہے، پیر صاحب یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہوا؟ کل رات بجلی چمکی تھی، آج چمکی تھی۔ اور بے وقوفوں، جسے تم بجلی چمک رہے تھے وہ بجلی نہیں تھی، بلکہ خدا نے ظہور کیا، میرے آستانے پہ تشریف لایا۔ لانے کے بعد جب وہ جانا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا کہ خدایا کوئی تبرک چھوڑ جاؤ۔ خدا نے انکار کیا، میں کوئی تبرک نہیں دیتا۔ یہ بھی پیر کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ کہا کہ میں کوئی تبرک نہیں دیتا۔ بہت اصرار کیا، خدا نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، خدا نے انکار۔ خدا جانا چاہ رہا تھا، میں نے ایک جوتی کھینچ لی، خدا کے پاؤں کا ایک جوتا میں نے اتار لیا، اور یہ جوتا لٹکا ہے۔ لوگوں نے سجدہ کیا۔ واہ کیا کمال ہے کہ خدا خود تشریف لاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نباشد، کہ میں کسی اور کی کہانی بتا رہا ہوں، مومنین یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بس وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خدا کا نعوذ باللہ جوتا ہے۔ یہ قصہ اتنا مشہور ہوا، لوگوں کا جوق در جوق اس کے آستانے کے اوپر آنے لگے، جوتے کی زیارت کرنے لگے، اور بالآخر ایک قدم گاہ بن گئی، ایک جوتا گاہ بن گئی، اور لوگ آتے زیارت کرتے۔ بادشاہ کے کان پہ بھی یہ بات پہنچ گئی کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، فلاں پیر کے آستانے پر، اس کے مقدس گھرانے میں یہ ظہور ہوا ہے، یہ تجلی ہوئی ہے۔ وہ تجلی جسے موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکے، یہ صاحب ید بیضا و صاحب عصا یہ اس تجلی کو برداشت کر گیا اور جوتا بھی چرا لیا۔ جو مسجد سے جوتا چرائے وہ اتنا بڑا چور نہیں، جو خدا کا جوتا چرا لے وہ کتنا بڑا چور ہوگا۔ خوب بادشاہ نے بھی یہ واقعہ سنا، سننے کے بعد کہا اپنے درباریوں سے کہ اور چلتے ہیں زیارت کو، اس جوتے کی زیارت کرنی چاہیے، اس کے ذریعے سے، اس جوتے کے ذریعے سے میں اپنی سلطنت مستحکم کر سکتا ہوں۔ خوب درباریوں نے بھی سوچا کہ خدا نہ خواستہ وہ جوتا ہم پہ نہ برس جائے، لہٰذا چلتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ بادشاہ اپنا لو لشکر لے کر اس کے آستانے پر پہنچا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے جوتے کی زیارت کی، تاج اتار دیا، سب کچھ جو تھا سب کچھ اتار دیا، اپنا شاہانہ لباس اور سجدہ ریز۔ اب یہاں پر سامنے وہ وزیر بیٹھا ہے، اور بادشاہ نے اس کو پہچانا نہیں، کیونکہ وزیر نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا، اپنا بھیس بدل لیا۔ یہاں پہ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، اسی کو بھیڑ چال کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم تو صاحب عقل ہو، باقی عوام بے شعور ہیں۔ تم جانتے ہو کہ خدا جسم نہیں رکھتا، وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اس کا تو جوتا نہیں، اس کا پاؤں نہیں، اس کا ہاتھ نہیں۔ تم کیوں عوام کی طرح آ کر اس در پہ جھک گئے، اس کہانی کو سچ مان لیا، اور جس راستے پر عوام چل پڑے تم بھی اسی راہ پہ چل پڑے، تم تو صاحب عقل ہو۔ اب بادشاہ کہتا ہے مجھے بھیڑ چال سمجھ میں آ گئی، یعنی بھیڑ چال وہ راستہ کہ جس پہ سب چل رہے ہوں، کس دلیل کے تحت؟ اس دلیل کے تحت چونکہ دوسرے بھی تو جا رہے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ بھیا تم کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے آگے ایک اور بھیڑ جا رہی ہے۔ اس سے پوچھو تم کیوں جا رہے ہو؟ میرے آگے ایک اور جا رہا ہے۔ پہلے والے سے پوچھو تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، میں نے تو ان کو دعوت نہیں دی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں یہ پاکستان میں، بالخصوص جن شہروں کے اندر گیس بند ہو جائے، وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی، اس کی گاڑی تو خراب ہو گئی، وہ انجن کھول کے بونٹ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ باقیوں نے دیکھا کہ یہاں پر گیس مل رہی ہے، انہوں نے پیچھے پیچھے اپنی گاڑیاں لگا لی۔ تو ان میں سے آخری صاحب بہت دیر سے گھنٹوں کھڑے ہوئے دیکھ رہے، لائن آگے بڑھتی نہیں، انہیں جلال آیا۔ پہلے والے سے پوچھا کہ بھیا یقین ہے یہاں گیس مل رہی ہے؟ ہاں میرے سے پہلے والا کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا تمہیں یقین ہے گیس مل رہی ہے؟ ہاں میرے سے پہلے والا کھڑا ہے اور گھنٹوں سے کھڑا ہے۔
اور چلتے چلتے گئے پہلے والے سے، بھیا تم کیوں کھڑے ہو؟ گیس ملی؟ نہ گیس تو نہیں ملی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میری گاڑی خراب۔ یہ بھیڑ چال ہے کہ جب سب ایک جگہ جا رہے ہو، کس دلیل کے تحت؟ کیونکہ مجھ سے آگے بھی کوئی جا رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا راستہ نہیں، کیونکہ حسین کبھی دوسرے کے راستے پہ نہیں چلتے، بلکہ حسین اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پر حق ہو۔ جو حق کا راستہ ہے حسین اس پہ چلتے ہیں، لیکن کوفی اور شامی بھیڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، مجھ سے پیچھے۔ بلکہ معاویہ ابن ابو سفیان نے جب مولا کائنات کو للکارا، کہا کہ علی کو بتا دو، مولا کائنات نے ایک سفیر بھیجا معاویہ کے پاس کہ معاویہ تسلیم ہو جاؤ، جھک جاؤ میرے سامنے، تسلیم ہو جاؤ، سرکشی سے باز آ جاؤ۔ وہ قاصد آتا ہے معاویہ کے پاس، معاویہ کہتا ہے کہ علی کو جا کے بتا دینا، میں تمہیں لکھا ہوا جواب نہیں دیتا، میں تمہیں عملی جواب دیتا ہوں۔ وہ قاصد کو مہمان ٹھہرایا، اور پیچھے سے بعض لوگوں نے اس قاصد، علی کے قاصد کا وہ اونٹ چرا لیا، وہ ناقہ مؤنث اونٹ چرا لی۔ اور فیصلہ آیا معاویہ کے پاس، یہ مدعی، یہ طلبکار کہ میرا اونٹ تمہارے سپاہیوں نے، تمہارے شہریوں نے، شہر کے باسیوں نے اونٹ چرا لیا ہے۔ اور ادھر سے آ گئے مدعا علیہ، جن کے اوپر کیس چلایا جا رہا تھا کہ تم نے اونٹ چرایا، وہ کہتے ہیں نا، اونٹ نہیں چرایا۔ معاویہ نے فیصلہ کر دیا اونٹ نہیں چرایا۔ یہ پوچھتا ہے یہ سفیر علی کہ آیا آخر ایک سوال ہے میرا، بتاؤ کہ جو تمہارا اونٹ گما تھا، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ وہی اونٹ ہے، میرا اونٹ کس دلیل سے چرایا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے؟ تو آیا تمہارا جو اونٹ گما تھا وہ مؤنث تھا یا مذکر تھا، وہ نر تھا یا مادہ؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہمارا اونٹ کیا تھا؟ نر تھا۔ وہ سب گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہترین دلیل ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا اونٹ تو مادہ ہے، نر نہیں۔ امیر شام وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ یہ اونٹ نر ہے یا مادہ؟ سب یک زبان ہو کے گواہی دیتے ہیں کہ اے امیر یہ اونٹ مادہ نہیں نر ہے۔ تو معاویہ کہتا ہے کہ اے قاصد یہی میرا جواب ہے، علی کو جا کے جواب دے دینا کہ اے علی میں نے تمہارے مقابلے کے لیے وہ فوج تیار کی ہے جو فوج دن کے سویرے میں، وہ دن کے اجالے میں، اگر ان کے سامنے ایک مادہ کو نر کہا جائے تو وہ نر کہنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھیڑ چال والی میں نے فوج تیار کی ہے، جدھر جدھر میں جاؤں گا یہ میرے پیچھے جائیں گے، پوچھیں گے نہیں کیوں؟ لیکن رسول نے کہیں پہ یہ کام نہیں کیا، کہا علی کے پیچھے جاؤ، کیوں؟ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث دار علی، کہ خدا حق ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائیں، کیونکہ علی تابع حق ہے، وہ حق تابع علی ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے کوئی امام وہ بھیڑ چال نہیں چلا۔ آپ دیکھ لیں پوری تاریخ امام اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی امام بھیڑ چال نہیں چلا، تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نبی بھیڑ چال نہیں چلا۔ آتے کے ساتھ حضرت نوح نبی اپنے قوم میں آئے، دیکھا قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے، بہترین دلیل تھے خدایا یہ بھی ادھر جا رہے ہیں میں بھی ادھر چلتا ہوں۔ کہا نہ موسیٰ، کہا نہ نوح، آپ نبی ہو، آپ ان عوام میں سے نہیں ہو۔ یہ عوام بھیڑ چال چلتے ہیں تو چلنے دیں، لیکن آپ نبی ہیں، آپ نے بھیڑ چال نہیں چلتے، آپ نے عوام کے پیچھے نہیں جانا بلکہ عوام کو اپنے پیچھے چلانا ہے، عوام کو اپنے پیچھے لے کر جانا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ باپ بھی بتگر ہے، آزر بتگر ہے، بت ساز ہے، پورا معاشرہ بتوں کا پرستار و بتوں کا پجاری ہے۔ لیکن وہیں پر آ کر حضرت ابراہیم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مجھے معمولیت ہے کہ اے ابراہیم آپ نے بتگر نہیں بت شکن بننا ہے، آپ نے ان بھیڑوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم تم ہمارے سامنے آ کے اس راستے کی مخالفت کرتے ہو جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا،
قرآن جواب دیتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا بے وقوف تھے تو آیا انہی کی بے وقوفی کی پیروی کرو گے؟ حضرت ابراہیم کو حکم ملا، اے ابراہیم آپ نے بت گر نہیں بننا، بت شکن بننا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ جب پورا معاشرہ میلے کی طرف گیا تو یہ بت شکن جلال میں آیا۔ بتوں نے نہیں چھیڑا تھا ابراہیم نے، ابراہیم خود بڑھ کے بتوں کو توڑنے آئے۔ آج ہماری یہ دلیل ہے کہ جب تک کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا، کوئی جب تک امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، دشمن اسلام کوئی کارروائی نہیں کرتا، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ابراہیم کی سنت ہے کہ ابراہیم کو بتوں نے نہیں چھیڑا، بت آ کے ابراہیم کے پاس نہیں گئے بلکہ ابراہیم خود بتوں کے پاس گئے۔ کس دلیل سے؟ کہ اگرچہ تم نے مجھے نہیں چھیڑا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کہ مجھے بار الہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اے ابراہیم اس دھرتی کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنا ہے، میں پاک کرنے آ گیا ہوں۔ اور یہی حکم جب رسول خدا کو آیا کہ اے رسول اس کعبہ کو آپ نے بتوں سے پاک کرنا ہے، تو یہاں پر وہ فخر ابراہیم آگے آتا ہے، دوش نبی پہ چڑھ کر اس دھرتی کو، اس مکہ کو بتوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پاک کرنے کے بعد ان کا ریزہ، ان کا برادہ بنا کر اس راہ مکہ و مدینہ کے درمیان بچھا دیتے ہیں تاکہ جو بھی چلے اس بتوں کو پامال کرتا ہوا چلے۔ آج کی یزیدیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ حسینی لشکر جہاں پر بھی تمہیں یزید نظر آئے، چاہے یزید تمہیں چھیڑنے نہیں آئے، تم راہ حسین پہ چلتے ہوئے آؤ، تم راہ علی پہ چلتے ہوئے آؤ، تم راہ ابراہیم پہ چلتے ہوئے آؤ، اس یزیدیت کو ملیامیٹ کر دو، اس کا برادہ بنا دو، اس کو پامال کرو، اور برادہ بنانے کے بعد اس کو اپنے قدموں تلے پامال کرتے ہوئے جاؤ، اس کو اپنے قدموں تلے پامال کرو۔ یہ انتظار نہیں کرو کہ پہلے وہ تمہیں چھیڑیں، پہلے وہ تمہارے مقدسات کی توہین کریں۔ آج دیکھیں کہ یہ شیطان بزرگ امریکہ و اسرائیل کس طرح کھل کے مقدسات اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ کس عنوان سے؟ فریڈم آف سپیچ، حق بیان ہے، انسان آزاد ہے۔ اگر تمہارے ملک میں کوئی تمہاری حکومت کے خلاف بولے تمہیں آزادی نہیں دیتے، یہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے، یہ تمہاری ریڈ لائن ہے کہ جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا تم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہو۔ لیکن جب دین اسلام کی باری آئے، دین تشیع کی باری آئے، تو تم وہاں پہ حق بیان، فریڈم آف سپیچ کے نام پر سب کچھ پامال کر دیتے ہو۔ یہ موجودہ دور کی یزیدیت، اور آج یزیدیت کے خلاف کیوں چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہی بھیڑ چال۔ اے انسان، ایھا الانسان، خدا نے آپ کو سوچ دی ہے، تفکر دیا ہے، سوچیں، پرکھیں۔ بلکہ ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا کہ حتماً اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ابھی رہبر معظم کی ایک جدید کتاب، تقاریر پرانی ہے لیکن کتاب جدید ہے، عاشورہ کے امانت دار، یہ کتاب ابھی پرنٹ ہو کے آئی ہے، حتماً اس کتاب کو پڑھیں۔ بالخصوص اس کتاب کا وہ چیپٹر، وہ باب ضرور پڑھیں جس کے اندر آپ نے ذکر فرمایا عاشورہ کی عبرتیں، کہ یہ وہ معاشرہ جس کے اندر نصف صدی پہلے خود رسول خدا زندگی گزار رہے تھے۔ رسول خدا اس معاشرے کے اندر رہتے تھے، لوگ صبح و شام دیکھتے تھے کہ آپ حسین ابن علی کے ساتھ کس قدر احترام و کس قدر محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کبھی رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہیں پہ کوئی اور حدیث، کہیں پہ رسول منبر پہ جلوہ افروز ہو، مولا حسین آ جائیں، رسول خطبہ چھوڑ کر حسین کو گود میں لیتے ہیں، پھر منبر پہ آتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور مقام ہو، مباہلہ کا مقام آ جائے، رسول حسین کو گود میں لے کے جا رہے ہیں، کہیں پر قصہ کی باری آ جائے، اہل بیت کو بتانے کی باری آ جائے، وہاں پر چادر قصہ میں حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر مقام پہ رسول حسین کے ساتھ ہیں، حسین کو گود میں لے کے جا رہے ہیں، کہیں پر سجدے کو طول دیا جا رہا ہے چونکہ نواسہ رسول پشت رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرہ صبح و شام دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہی قاتلین حسین بن گئے؟ اور کتنے عرصے میں؟ نصف صدی میں، 50 سال میں، 50 سال
ایک نسل گزری تھی اسلام کی، صرف اور صرف پہلی نسل، وہ گئے تھے اور ان کی اولادیں باقی تھیں۔ کیا تبدیلی آئی معاشرے کے اندر، کیا ہوا اس معاشرے کو کہ وہ معاشرہ اس قدر گر گیا، اس قدر پست ہو گیا، کہ انشاءاللہ اس کا جواب آپ اسی کتاب سے حاصل کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس کوئی بھی نبی بھیڑ چال نہیں چلا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کارنامہ انجام دیا تو اس وقت بھیڑ چال نہ چلنے کی سزا بھی ملتی ہے۔ جب انسان ساری بھیڑوں کے راستے پہ چل رہا ہو تو اس وقت لوگ اسے سزا نہیں دیتے، لیکن جب وہ ایک الگ سے راستہ اپنائے تو اس کو معاشرہ سزا بھی دیتا ہے، اس کا بائیکاٹ بھی کر لیتا ہے۔ اے ابراہیم، اب ابراہیم کی سزا کی باری آئی۔ لوگ آ گئے کہ کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم نے کہا اس بڑے مجھ سے پوچھ لو۔ کلہاڑی اسی کے کندھے پر رکھ کے گئے، اور علامہ اقبال کے بقول آتش نمرود میں کود پڑا عشق۔ یہ عشق تھا جس نے ابراہیم کو آتش نمرود میں لے گئے، اور یہ عشق تھا کہ جو صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق تھا جو لے کے گیا، اور اسی طرح آپ تاریخ اٹھا کے لے کے آتے جائیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، مولا کائنات کی زندگی میں آئے۔ رسول خدا نے دعوت دی لوگوں کو، اے لوگوں کون ہے دعوت ذو العشیرہ، کہ لوگوں کون ہے جو اس پیغام میں میرا ساتھ دے؟ ساری بھیڑوں نے سر جھکا لیا۔ ایک علی شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگرچہ کم سن ہوں لیکن میں اس میں آپ کا مددگار و حامی ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے وصی اور میرے خلیفہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی بھیڑ نہیں شیر تھے، شیر خدا تھے۔ اور یہاں پر مارکا بمارکا چلتے جائیں، بھیڑوں کے راستے الگ ہوتے ہیں، شیر کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ شیر خدا ہر جگہ پہ جلوہ افروز، خندق کا میدان ہے، جب سب آتے ہیں، جب عمر ابن عبدالعزیز آ کے گستاخی کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ وہاں پہ سب بھیڑوں نے سر جھکا لیے۔ آگے اس نے توہین کی، گستاخی کی کہ مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو تم میں سے مر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اور جو ہم میں سے مرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، تو کون ہے جس کو یا میں جنت پہنچا دوں یا مجھے جہنم پہنچا دے؟ تو وہاں پہ سب بھیڑوں نے سر جھکا لیا، شیر خدا نے سر اٹھایا۔ شیر خدا میدان میں آئے، رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل ایمان لائے وہ شہ مردان ہے، مرد کا جو مرد ہے اس کا بھی مردان علی ہے۔ لیکن دوسرا مصرع عشق سرمایہ ایمان علی۔ اے علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہو؟ یقیناً اقبال یہ کہیں گے جو کل ایمان ہوتا ہے اس کا عشق سرمایہ ایمان ہوتا ہے۔ کل ایمان کا عشق سرمایہ ایمان ہوتا ہے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت دوزخ اور جہنم تقسیم کرتی ہے۔ بعض نے یہ ایک شاعر کا شعر ہے، روایت نہیں، علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت ڈھال ہے، فقط جہنم سے ڈھال نہیں، بہت ساری چیزوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، دوسروں کی پیروی کرنے سے ڈھال ہے، ذلت کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ وقسیم النار والجنہ، کہ دنیا میں یہ محبت علی جنت و دوزخ تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ میری روایت نہیں، یہ میں کتاب کا حوالہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام آپ کے سامنے ہارون الرشید، مامون الرشید ہارون کا بیٹا
جس نے آپ کو اپنا زبردستی خراسان سے مدینہ سے خراسان بلوایا، ولی عہد بنایا. یہ پوچھتا ہے کہ میں نے یہ بہت دفعہ سنا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ امام یہی فرماتے ہیں کہ علی کی محبت دنیا میں جنت و جہنم تقسیم کر دیتی ہے. دنیا میں دیکھو حب علی ہے تو فتویٰ لگا دو کہ یہ جنتی ہے، اور بغض علی ہے تو یہ جہنمی ہے. یہ فتویٰ دنیا میں لگا دو. کیوں؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، کہ حب علی قسیم النار والجنہ ہے. خوب علی جہاں پر بھی جا رہے ہیں ایک نیا راستہ خلق کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح مولا حسین کسی بھی دور میں امام نے اس راہ پہ نہیں چلے جس پہ باقی چل رہے ہیں. یہاں پر آ کر اس موقع پر جب امام مدینہ سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ کے اپنے بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے مولا اگر بہتر مناسب سمجھے تو اس اصلی راستے کو چھوڑ کر ایک فرعی راستہ اپنا لیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن زبیر بھی اس راستے سے گئے تھے اور صحیح و سالم مکہ پہنچ گئے ہیں کہ کسی خطرے کے بغیر. امام فرماتے ہیں لا واللہ یا ابن امی، اے میرے چچا زاد بھائی، ہرگز خدا کی قسم میں ہرگز لا فارقت ھذا الطریق ابدا، میں حسین ابن علی امام وقت یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں حسین اس اصلی راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں امام وقت ہوں، میں بھیڑ چال چلنے والا نہیں ہوں. وہ اگر گئے جاتے رہے، میں حسین ہوں، میں بھیڑ چال کا شکار نہیں ہوں گا. اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اگر ایک حسین کا پیروکار، سچا پیروکار ملے گا تو یہ رہبر معظم سید علی حسینی خامنائی جو وارث حسین وہ نائب امام زمانہ ہے، یہ اسی راہ حسین پہ چل رہے ہیں. پوری دنیا دباؤ ڈال رہی ہے، پوری دنیا اندر سے بھی منافقین، باعث خائنین، باعث دشمنان سب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سید اس راہ انقلاب، اس راہ حسین ابن علی کو چھوڑ دو. لیکن یہ سید کہہ رہا ہے کہ اگر میری جان پہ بات بنتی ہے تو بن جائے، ایران قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے. لا فارقت ھذا الطریق ابدا، اے لوگوں میں وارث حسین، میں نائب امام زمانہ کبھی حسین کا راستہ نہیں چھوڑوں گا. میں کبھی دشمن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، میں دشمن کے سامنے اپنا سر ذلیل نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ جس مکتب میں نے درس پڑھا ہے وہ مکتب حسین ہے. مکتب حسین کیا کہتا ہے؟ مکتب حسین یہ کہتا ہے کہ جب تم سے بیعت طلب کی جائے، جب دنیا والے تم پہ دباؤ ڈالیں کہ اے حسین یزید کی بیعت کر لے، سب تسلیم ہو گئے ہیں، تو امام فرماتے ہیں مثل لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اے حسین کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یا اللہ عن ذالک ورسولہ والمؤمنون وحجور تابت وطہرت، کہ لوگوں سنو میرا خدا باعزت خدا ہے، اس نے منع کیا ہے کہ حسین راہ ذلت کو نہیں اپنانا. رسول میرا باعزت رسول ہے، اس نے منع کیا ہے کہ حسین راہ ذلت کو نہیں اپنانا. جس گود میں میں نے دودھ پیا ہے وہ باعزت و با کرامت گود ہے، اس گود نے مجھے اجازت نہیں دی کہ راہ ذلت اپنا لوں. لہذا جب دنیا والے سب ایک راستے پہ چل رہے ہوں، ہمارے لیے جواز نہیں بنتا ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے کسی ذلت کے راستے کو اپنا لیں. اور خدا یہاں پر پھر امتحان لیتا ہے. کیوں امتحان لیتا ہے؟ تاکہ جو لوگ بھیڑ چال کے نتیجے میں اس راہ پہ آئے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور دوسرے الگ ہو جائیں. یہ خدا پھر امتحان لیتا ہے. سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگوں تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سب کے سب دعویٰ ایمان کرو اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. لقد فتنا الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا ہے. لیعلمن الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تاکہ خدا جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں.
یہ خدا امتحان لیتا ہے. رسول نے بھی قدم قدم پہ امتحان لیا. یہ جو مار کے جتنے ہم پڑھتے ہیں دوسرے بھاگ کے علی رک گئے، یہ امتحان تھا کہ کون اسلام میں آیا ہے دوسروں کو دیکھ کر، کون اسلام میں آیا ہے بیت المال کی خاطر، کون اسلام میں آیا ہے طاقت کے حصول کے لیے، اور کون اسلام میں آیا ہے جان لٹانے کے لیے. یہ خدا امتحان لیتا ہے. فلسفہ امتحان یہی ہے تاکہ الگ کر دے، جدائی کر دے. ہم جب کسی چیز کو چھنی میں چھانتے ہیں تو کس لیے؟ تاکہ کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا الگ ہو جائے. امیر المومنین کے در پہ بھی بہت سے لوگ آئے. جب 25 سال کے بعد علی کو خلافت دینی چاہیے، لوگوں نے ہجوم کیا. علی نے اپنا پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر کیا فرمایا؟ لا تغربلن غربلتن ولا تساطن سود القدر، کہ لوگوں سنو، تمہیں میں چھانوں گا، ولا تبلبلن بلبلتن، اور تمہیں اس بری طرح سے میں چھنی میں چھانوں گا. کیوں ہے علی، آپ کیوں چھانیں گے؟ تاکہ جو بھیڑ چال کے نتیجے میں میرے دروازے پہ آئے ہیں وہ الگ ہو جائیں، مالک اشتر الگ ہو جائیں. علی کے دروازے پہ جانا ہے سوچ کے جانا. کیوں؟ کیونکہ علی امتحان لیتے ہیں. علی نے فلٹر لگایا ہوا ہے، چھنی لگائی ہوئی ہے، تاکہ مجھ جیسے جو بھیڑ چال کے نتیجے میں آئے وہ سچوں سے الگ ہو جائیں، وہ دوسروں سے جدا ہو جائیں. اور اسی طرح اے مومنین، ہم جو الاجل الاجل کہتے ہیں، سوچ سمجھ کے کہا کریں. آیا آمادہ ہے تو کہا کریں، کیونکہ امام زمانہ وارث حسین بھی حسین کی طرح امتحان لے گا تمہارا. امام حسین نے امتحان لیا. کوفیوں نے کہا الاجل یا امام، خطوط لکھے. ایک بھیڑ نے خط لکھا، باقی کوفی آمادہ نہیں. آج تاریخ کے تمام تر مورخین، تمام تر علماء، تمام تر تاریخ نگاروں کا یہ فتویٰ ہے کہ کوفی جب خط لکھ رہے تھے اس وقت بھی آمادہ نہیں تھے. لیکن ایک بھیڑ نے خط لکھا، باقیوں نے بھی خطوط لکھنے شروع کر دیے. امام نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ اے مسلم، آپ جائیے، جا کے کوفیوں کی وفا کا امتحان لے لیجئے. حسین امتحان لیتے ہیں. بہت سے لوگ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں. ان کے جواب میں کہا جاتا ہے، استاد مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ آج اگر ولی فقیہ کے ساتھ ہو، آج اس مسلم زمان نائب امام زمانہ کے ساتھ ہو، تو جان لو کربلا میں بھی تم حسین کے لشکر میں ہوتے. لیکن اگر آج اس ولی فقیہ کے ساتھ نہیں ہو، اس کے مقابل میں کھڑے ہو، چاہے کسی بھی بہانے سے اس کے سامنے صف آرا ہو، اس کے سامنے محاذ آرائی کی ہوئی ہے، اس کے مقابل میں کھڑے ہو، تم حسین کے نہیں یزید کے لشکر میں ہوتے. پھر یہ آرزو نہ کرو کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے. فیا لیتنی کنت معاکم فنفوز فوزا عظیما. نہیں، پھر تم فوز عظیم نہیں ضلالت مبین میں ہوتے. حسین نے امتحان لینا چاہا کہ کوفی آیا یہ وفا کرتے ہیں یا وفا نہیں کرتے. دعوے تو بہت ہیں، آیا دعوے میں وفا کریں گے یا نہیں کریں گے. حسین کے امتحان. مسلم بن عقیل کوفہ میں آتے ہیں امتحان حسین بن کر، آزمائش حسین ابن علی بن کر. کوفہ میں آتے ہیں، کوفی بڑا استقبال کرتے ہیں. استقبال کرنے کے بعد 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جوق در جوق افراد آتے گئے، بیعت کرتے گئے، یہاں تک کہ حسین کو خط لکھ دیا کہ اے مولا آ جائیے، کوفی با وفا ہیں. لیکن اے مسلم، اے کاش آپ حسین ابن علی کو خط لکھنے میں جلدی نہ کرتے. اے کاش آپ خط لکھنے میں جلدی نہ کرتے، تھوڑا سا اور آزماتے اور آزماتے. اس کے بعد امام کو خط لکھتے کہ مولا آ جائیے، کوفی با وفا ہیں. جناب ہانی ابن عروہ کے مکان میں تھے. ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کس جرم میں؟ کہ تم نے مسلم کو پناہ دی ہے. جناب مسلم اپنا ٹھکانہ تبدیل کرتے ہیں، ہانی کے حمایت میں قیام کرتے ہیں. قیام کرنے کے بعد سارے کوفے والوں کو جمع کرتے ہیں. اس موقع پر تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شخص نے ساتھ نہیں دیا، جس کو سلیمان ابن سرد خزائی کہا جاتا ہے.
کہ یہ شخص اکابر کوفہ یہ ساتھ نہیں دیتا، اور دوسرے اس کی دیکھا دیکھی ساتھ نہیں دیتے، یہ باقی بھیڑیں اس بڑی بھیڑ کی وجہ سے ساتھ نہیں دیتے۔ تو مسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، آ کے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور محاصرہ کرنے کے بعد ادھر سے ابن زیاد مکر کرتا ہے۔ مکر کرنے کے کیا طریقہ تھا؟ کوفیوں کی گلیوں کے اندر گھڑ سوار دوڑاتا ہے، ان کی خواتین اور بچوں کو ڈراتا ہے۔ عورتیں آتی ہیں، کوئی آ کے اپنے شوہر کو کھینچ کے لے جاتی ہے، کوئی آ کے اپنے باپ کو لے جاتی ہے، کوئی آ کے اپنے بیٹے کو لے جاتی ہے، اور اسی طرح مسلم مٹھی بھر ساتھیوں کے بعد اسی دارالامارہ کے سامنے شام کرتے ہیں۔ جب دیکھا کہ مٹھی بھر ساتھی رہ گئے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہے، نماز پڑھنی چاہیے، مسجد کوفہ میں تشریف لاتے ہیں، آ کر نماز مغرب شروع کرتے ہیں۔ نماز مغرب ختم کی، جب شروع کرتے ہوئے جتنی صفیں تھیں اس سے آدھی صفیں بچ گئیں۔ پھر نماز عشاء کی جب تکبیر کہی اور سلام کہا، سلام و تکبیر کے درمیان جتنے باقی بچے تھے وہ بھی فرار ہو گئے۔ اب مسلم کوفہ میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل، اے عزاداروں، خدا تمہیں کبھی غریب الوطن نہ کرے، کبھی کسی شہر میں نہ پہنچو جس شہر میں کسی اپنے کا چہرہ نہ جانتے ہو، جس شہر میں کسی اپنے کا گھر نہ جانتے ہو۔ سوچا کرو اگر کسی ایسے شہر میں پہنچ جاؤ تو مسلم ابن عقیل کو یاد کر لیا کرو کہ مسلم مسجد کوفہ سے نکلتے ہیں اس حال میں کہ شہر کوفہ کو نہیں پہچانتے کہ میں کدھر جاؤں، آیا دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، آیا میں سیدھا چلوں یا پیچھے کی طرف جاؤں۔ بلاخر دن بھر کے تھکے ہارے مسلم ایک محلے میں جا کر ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ گھر ایک خاتون، ایک مخدرہ، ایک پاک دامن بی بی کا گھر تھا، جو صبح سے، جو شام سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا صبح سے کسی مہم میں گیا ہے، وہ واپس آتا ہے اور یہ بی بی اس کا استقبال کرے۔ ایک دفعہ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ خوبرو جوان میرے گھر کے دہلیز پہ بیٹھا ہے، پھر نظر انداز کر کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ دوبارہ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے پھر بیٹھا ہے، لکھا ہے چند دفعہ اس نے نظر انداز کیا، پھر جب دیکھا کہ جوان یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتا، آ کر کہتی ہے کہ اے جوان بتاؤ تم کون ہو، کیوں میرے گھر کے آگے بیٹھے ہو، کیا نہیں جانتے میں ایک اکیلی عورت اس گھر میں رہتی ہوں، تمہارا اس جوان کا اس عمر میں میرے گھر کے آگے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ غریب الوطن مسلم پانی مانگتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو پانی کے چند گھونٹ دے دیں۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ تھکا ہارا مسافر ہے، پانی کی تلاش میں بیٹھا تھا، پانی پی کے چلا جائے گا۔ مسلم پانی پی لیتے ہیں، عورت دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن جب دوبارہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے وہ غریب الوطن وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، آ کے تڑپ کے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے پانی نہیں پی لیا، اب جاتا کیوں نہیں؟ مسلم تڑپ جاتے ہیں، مسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، کہتے ہیں اے مخدرہ، اے پاک دامن بی بی، تو یہ تو کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں، یہ تو بتا کدھر جاؤں؟ وہ بی بی پوچھتی ہے تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں دعوت دی گئی۔ وہ بی بی پوچھتی ہے جوان جلد بتا تم کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت پاؤں پہ پڑ جاتی ہے، جناب مسلم کو لے کے گھر میں جاتی ہے، اس کا جب شرابی بیٹا آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں صبح سے جس کی تلاش میں تھا وہ میرے گھر میں موجود ہے، وہ جا کے ابن زیاد کو جب خبر دیتا ہے، لکھا ہے کہ لشکروں نے لشکر کے لشکر آئے تاکہ علی کے پوتے کو آ کے گھیر لیں، اس بنی ہاشم کے جوان کو گھیر لیں۔ آنے کے بعد جب گھیرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے توآ گھر سے اس مہمان کو باہر نکالو، مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ مخدرہ کہتی ہے کہ عربوں کا یہ قانون نہیں کہ جس کو مہمان بنائے اس کو دشمن کے حوالے کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے حوالے نہ کیا تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ مسلم کے کان میں آواز پڑنا تھی، مسلم کو مدینے کا منظر یاد آ گیا، اس مخدرہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مخدرہ تم کنیز فاطمہ ہو۔ انہوں نے جب فاطمہ کے در پہ آ کے دھمکی دی کہ ہم جب آگ لگائیں گے تو
مسلم آ کر جنگ شروع کرتے ہیں. پیاسا مسلم جنگ شروع کرتا ہے. جنگ کرتے کرتے جب مسلم کی طاقت لبریز ہو جاتی ہے، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. آنے کے بعد جب دارالامارہ لے کر جاتے ہیں تو اے عزادارو، مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی امین ہے تو یہ امین سن لے کہ میری کچھ وصیتیں ہیں. مجھے جب قتل کر دے، قتل کرنے کے بعد ان وصیتوں پر عمل کیا جائے. کوئی وصی بننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. مسلم عمر سعد کو کہتے ہیں کہ اے عمر سعد، تیرے اور میرے درمیان رشتہ داری ہے، تو سن آ کے میری کچھ وصیتیں ہیں. کیا وصیتیں کی مسلم نے؟ بڑی دردناک وصیتیں کی. کہتے ہیں کہ میرا قرض ہے، میری زرہ اور میری تلوار اور ڈھال بیچ کر یہ قرض پورا کر دینا، یہ قرض ادا کر دینا. دوسری وصیت جو مسلم نے کی وہ ہر شیعہ کا دل تڑپا دیتی ہے. وہ یہ کہ اے عمر سعد، میں حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ حسین ابن علی کوفی با وفا ہے، آپ آ جائیے. اے اب عمر سعد، حسین کو بتا دو کوفی وہی بے وفا ہے. اے مسلم کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے چونکہ حسین ابن علی اکیلے نہیں بلکہ حسین کے ساتھ خاندان رسول کی بیٹیاں ہیں، حسین کے ساتھ رسول کی نواسیاں ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں. جب مسلم کی شہادت کی خبر حسین ابن علی کو ملتی ہے، مولا حسین کاروان کو رکوا دیتے ہیں. کہتے ہیں خیمہ لگایا جائے. خیمہ لگا دیا جاتا ہے. مولا حسین خیمے کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں. حکم دیتے ہیں مسلم کی بیٹیوں کو لایا جائے. مسلم کی کم سن اور چھوٹی بیٹیوں کو لایا جاتا ہے. مولا حسین ایک بیٹی کو اپنے ایک زانوں پہ بٹھاتے ہیں، دوسری بیٹی کو دوسرے زانوں پہ بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد دونوں کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. جب بیٹیوں نے دیکھا کہ آج مولا کسی اور انداز میں پیار کر رہے ہیں، جس طرح سے یتیموں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے، تو یہ بیٹیاں حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے، تڑپ کے پوچھتی ہے کہ مولا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ میں کہوں گا مسلم کی بیٹیوں، تم بہت خوش قسمت ہو. جب باپ کا سایہ اٹھا تو مولا حسین کا سایہ تمہارے سروں پہ تھا. السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین. اے بی بی سکینہ، آپ پہ قربان جاؤ. جب مولا حسین کی شہادت ہوئی تو آپ کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں بلکہ تماشے مارنے والے تھے. کوئی گوشوارے چھیننے والا تھا اور بی بی سارا میں بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین